کون سے پروڈکٹس ہیں؟ ایک جنرلی لسٹ آپ بتا دیں, کچھ پروڈکٹس بتا دیں جو زیادہ مارکیٹ پہ ان ہیں اور جس میں نقصان کے چانسز کم ہیں. ایزی نیشز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پیٹ سپلائیز ہیں وہ بہت اچھی چلتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اسپورٹس آئٹمس ہیں, آپ کے جو لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ ہے, لائک بیڈنگ ہو گئی. جو بھی لوگ آن لائن بیچ رہے ہیں ان سب کا مال بک رہا ہے. بیچنے کا آرٹ آنا چاہیے, مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے. لائٹ ویٹ ہونی چاہیے پروڈکٹ, بلکی آئٹم نہ ہو کیونکہ اس کو اتنی لیوریج نہیں ملتی. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ای کامرس ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بھی بنائی ہے ای رین کے نام سے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کیا سروسز دے رہی ہے, پلس یہ امیزون FBA اسٹریٹجسٹ بھی ہیں, تو اس کے کون کون سے ماڈل سے یہ واقف ہیں اور یہ لوگوں کو کس طرح یہ کام سکھاتی بھی ہیں اور خود بھی کافی محنت سے کری ہیں. یہ سب باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم ہما الیاس صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. میم, میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے آلموسٹ 4 to 5 ایئرس جاب سیکٹر میں گزارا اور بڑی اچھی آپ نے جابس بھی کی, لیکن اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور ای کامرس بزنس سٹارٹ کرنا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ڈیسیژن لینا کہ ہم اپنا کام سٹارٹ کریں اور کیسے کریں. ایگزیکٹلی جو میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی جاب کی. الحمدللہ. تو ایک چیز میں پہلے کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو جابس کے مرحلے سے گزرنا ہے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈیبل ہو کہ امپلائیز کیا فیل کرتے ہیں, ایک آنر کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈفرینٹ جابس کی. بائی ایجوکیشن آئی ایم اکانومسٹ, لیکن جو میری فیلڈس تھیں وہ کافی ڈائیورسیفائڈ تھیں. تو اس میں میں نے بائی چانس ملٹیپل جابس کو اسٹارٹ کرتے ہوئے 2019 میں کووڈ کے ٹائم میں نے ای کامرس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور وہاں سے میں نے ایک فری آن لائن کورس تھا اس کو کرتے ہوئے اپنی ایک ڈائریکشن کو سیٹ کیا. اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ ڈو اینڈ ڈائی ہے, کرنا ہے تو یہی کرنا ہے, ادروائز میں اب اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی. تو وہاں سے پھر مجھے ایک آرگنائزیشن ملی جس کو میں نے جوائن کر کے امیزون پہ جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اس آرگنائزیشن سے سیکھی. آفٹر دیٹ وہاں پہ میں نے تقریباً 1 سال 2 سال سرو کیا, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز تھنکنگ کہ یہی میرا پیشن اور پروفیشن ہے اور یہی جاب ہے, اس کو میں لانگ ٹرم کروں گی جب تک زندگی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہیں رہتی ہے, ایک اتار اور چڑھاؤ آتا ہے. وہ چڑھاؤ کا ٹائم تھا, پھر ایک اتار آ گیا جس میں مجھے جاب سے فائر کر دیا گیا. ریزن بہت ایک نارمل سی تھی, بٹ آئی واز ناٹ ڈیزرو دیٹ تھنگ. تو اس وقت میں نے تقریباً 3 سے 4 منٹ بیٹھ کے سوچا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں, آئی ہیو ٹو اسٹارٹ مائی اون بزنس, آئی ہیو ٹو رن مائی اون ایجنسی. تو میں نے اس کے لیے اسٹارٹ اپ کیا. اینڈ بلیو می علی کہ ہماری جو ہے وہ میری جو ایفرٹس ہیں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کی, ود ان 15 to 20 days میں اپنا آفس اوپن کر چکی تھی. میم, آپ کی جو یہ کمپنی ہے ای رین کے نام سے, یہ کیا بزنس کر رہی ہے اس وقت, اور جب آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا تو کتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ تھی اس کے لیے؟ ای رین بیسکلی جو ہے وہ ای کامرس میں سروسز دے رہی ہے, اسپیشلی امیزون ریلیٹڈ, جس میں ہم پرائیویٹ لیبل کو ڈسکس کرتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں. آن لائن آربیٹراج ہے, ہول سیل ہے, ایکسیپٹ ڈراپ شپنگ. تو ان جو فیلڈس ہیں اس میں ہم سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور کوچنگ بھی کرتے ہیں. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا اس انیشیل سیٹ اپ کو, بیکاز اگر اچھا اس میں 2 اپروچز ہوتی ہیں. یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی آن لائن ایجنسی اسٹارٹ کریں, یو کین اسٹارٹ یور ورک. آپ ایک ایجنسی ضروری نہیں ہے وہ فزیکل بھی ہو, لیکن جو میری نیچر آف بزنس تھی, کیونکہ اس میں بہت سارے کلائنٹ سے آنا ہوتا ہے, انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس نے بیٹھ کے ایک اچھے انوائرمنٹ میں پرفارم کرنا ہوتا ہے. سو دیٹس دا ریزن کہ میں نے ایک اپنا فزیکل آفس بھی اسٹارٹ کیا. تو فزیکل آفس اسٹارٹ کرنے پہ جو مجھے انویسٹمنٹ درکار تھی اسٹارٹنگ میں, جو فرسٹ گو میں لگی, آپ کہہ لیں کہ 10 to 15 lakhs تھی, اور اس کو میں ود ان 6 months ریکور بھی کر چکی ہوں. تو اتنی سی انویسٹمنٹ تھی. ہاں, اگر میں اس کو آن لائن کرتی تو میری بالکل بھی انویسٹمنٹ نہ لگتی, میرے پاس ریسورسز تھے, اینڈ آئی کین اسٹارٹ وداؤٹ زیرو انویسٹمنٹ. میم, ای رین کے کرنٹ پروجیکٹس
اور ابھی یہ کس کس طرح سے کام کری یہ ذرا بتائیے گا. ایرین جو ہے وہ کلائنٹ اینڈ پہ سروسز دے رہا ہے پرائیویٹ لیبل کی, نہ صرف پاکستانی کلائنٹس کو بلکہ میرے پاس انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں جن کے ہم پرائیویٹ لیبل بزنس کو اسٹیبل کرتے ہیں A to Z, یعنی پروڈکٹ ہنٹنگ سے لے کے ان کا جو بزنس مینجمنٹ ہے وہ ساری ہم ہینڈلنگ کرتے ہیں. پلس اس کے اندر ہم ہول سیل کی سروسز بھی دے رہے ہیں کہ ڈفرینٹ برانڈس کے پروڈکٹ کو آپ ری سیل کیسے کر سکتے ہیں. آن لائن آربیٹراج کی سروسز بھی دے رہے ہیں جس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی پروڈکٹس بائی کریں جو آپ کو کافی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ مل رہی ہیں اور ایکسپینسو بک رہی ہیں. امیزون مارکیٹ پلیس میں FBA کو یوز کرتے ہوئے آپ وہ پروڈکٹ ری سیل کرتے ہیں. تو یہ سروسز جو ہیں وہ ہم اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ. میم ای کامرس کا جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس میں پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, سورسنگ ہے, پھر آپ نے پروڈکٹ کو چوز کرنا ہے کہ کس طرح سے اس کے وہ انالیٹکس کو دیکھ کے اس کو چوز کرنا ہے. تو مجھے بتائیں یہ سارا کام کرتے ہوئے کون سے 2-3 سکلز ہیں جو اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ یہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں؟ بالکل, اسکلز اس کے اندر ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ آپ کو مارکیٹ ریسرچ بہت اچھی کرنی آنی چاہیے, اور اس کے اندر جو فرسٹ تھنگ ہے وہ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. اب پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل بھی لگتی ہے لوگوں کو اور بہت زیادہ پریشان بھی کرتی ہے کہ کیسے ایک وننگ پروڈکٹ کو ہنٹ کیا جائے. تو اس کے لیے بڑے مارکیٹ میں ٹولس پرووائڈ ہیں, لائک ہیلیم 10 ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی جب کوئی بھی مووی دیکھ رہے ہیں, سیریل دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو بہت ساری ایسی پروڈکٹس ملتی ہیں. بس آپ نے اپنا مائنڈ اوپن رکھنا ہے, آپ نے ہر اس پروڈکٹ کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اگر میں اس کو بیچوں گا تو مجھے اس میں کتنا منافع ملے گا. تو پروڈکٹ ہنٹنگ کو اگر آپ انجوائے کرتے ہوئے سیکھیں گے, کریں گے, تو وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گی اور آپ جو ہے وہ ایزیلی اچھی پروڈکٹس میں نکال سکتے ہیں. اس کے بعد دا میجر گول از سورسنگ. جب تک آپ کی وہ پروڈکٹ اچھی سورس نہیں ہوگی آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا. اور ایک بزنس اسٹارٹ کرنے کے پیچھے موٹو ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی جو ہے وہ بزنس رن کریں یا اچھا مارجن ارن کریں. تو اس کے لیے آپ کو سورسنگ پہ کام کرنا چاہیے. اب سورسنگ کے لیے اب زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو انویسٹرز ہیں وہ غلطی کیا کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بلک میں انوینٹری چائنا سے فوراً مت خریدیں. یو شوڈ ٹیسٹ دا پروڈکٹ فرسٹ بائی سیلنگ دا فیو یونٹس آن دا آن لائن مارکیٹ پلیس, چاہے وہ ای بے ہے, والمارٹ ہے, امیزون ہے. آپ 100 سے 150 یونٹس لوکل سورس کریں, اس کو سیل کریں. اس کے بعد اگر آپ کا مارجن اچھا نکل رہا ہے, آپ کی پروڈکٹس آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی نا پروڈکٹ کی, دین یو کین گو ود دا بلک انوینٹری. ادھر یو کین بائی فرام دا چائنا اور پاکستان ایز ویل, جہاں سے آپ کو اچھی پروڈکٹ مل رہی ہے جو اچھے آپ کو مارجنس دے رہی ہے. یو کین اسٹارٹ دیٹ پروڈکٹ. اس کے بعد جو فوکس پوائنٹ ہے دا PPC, لائک پے پر کلک. اگر آپ ایڈورٹائز اچھا کر رہے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ کی صرف اور صرف کانٹینٹ میٹر نہیں کرتا, آپ کے امیجز ہیں, ویڈیوگرافی ہے, آپ کی اسٹریٹجیز ہے کہ ہاؤ یو اٹریکٹ دا بائرس, اور آپ بائر کے شوز میں اپنا پاؤ ڈال کے آپ سوچیں گے کہ اچھا وہ کیا فیس کر رہے ہیں یا ہم نے کس طرح سے یونیک سیلنگ پوائنٹس کو ٹارگیٹ کرنا ہے, تو آپ جو ہے وہ ایک اچھی سیل جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھی سیل جنریٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی جو برانڈنگ ہوگی اور برانڈنگ کے بعد آپ کی کانسٹنٹ سیل جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا, آپ ابھی کرنٹلی کس کس پروڈکٹ کیٹیگری میں کام کر چکی ہیں, اور آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کون سے پروڈکٹس ہیں, ایک جنرلی لسٹ آپ بتا دیں, کچھ پروڈکٹس بتا دیں جو زیادہ مارکیٹ پہ ان ہیں اور جس میں نقصان کے چانسز کم ہیں. دیکھیے, اگر میں آپ کو اسپیسیفائی کروں نا کہ یہ پروڈکٹ ہے تو میرے خیال سے پھر پوری جو عوام ہے نا وہ اسی پروڈکٹ کو لانچ کرنے میں چل جائے گی. تو میں آپ کو نیشز بتا سکتی ہوں. ایزی نیشز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پیٹ سپلائز ہیں وہ بہت اچھی چلتی ہیں. اس کے علاوہ آن لائن میں اس کے علاوہ آپ کی اسپورٹس آئٹمس ہیں, آپ کے جو لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ ہے, لائک بیڈنگ ہو گئی, جو روزمرہ چیزیں بکنے والی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں وہاں کمپٹیشن بہت ہے. دیکھیے, جو بھی چیز آپ لگاتے ہیں یا جو بھی لوگ آن لائن بیچ رہے ہیں ان سب کا مال بک رہا ہے. بیچنے کا آرٹ آنا چاہیے, مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ لائف اسٹائل یا پرابلم سالونگ آئٹمس, اگر میں آپ کو بتاؤں کار ایکسیسریز باہر بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ڈاگس کی جو نیشز میں پروڈکٹس ہیں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے بیکاز دے آر اینیمل فرینڈلی نا. یعنی FMCG گڈس جو ہیں وہ فاسٹ اینڈ موونگ گڈس, وہ زیادہ کرنی چاہیے. لائٹ ویٹ ہونی چاہیے پروڈکٹ, بلکی آئٹم نہ ہو کیونکہ اس کو اتنی لیوریج نہیں ملتی. تو اس طرح کی پروڈکٹس آپ جا سکتے ہیں. اچھا میم, ڈیجیٹل اسکلس پہ آپ وومن کو بہت زیادہ امپاور کرتی ہیں اور آپ کا ویژن بھی ہے کہ ان کو امپاور کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ کون سے اسکلس وومن سیکھیں اور کس کس طرح سے وہ کام کر سکتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایک مسئلہ ہے جو میں نے فیلڈ میں رہتے ہوئے چیک کیا. خواتین آگے نہیں آتی ہیں, وہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں. اور آپ 1 سے 2 دفعہ میں نے ایسے میٹ اپس ارینج کیے جس میں میں نے کہا کہ خواتین آئے, بلیو می 10 to 15 کے علاوہ کوئی ریشو نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ, لیکن خواتین ابھی تک ڈر کے اندر ہیں کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا.
مطلب 2019 سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ آپ گھر کی چار دیواری میں رہ کے بھی کما سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ اویئرنیس کے سیشنز ہیں جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, جس میں آپ کی فاؤنڈیشن بھی ایک اہم رول پلے کر رہی ہے. تو خواتین کو موٹیویشن کی بہت ضرورت ہے, ان کو کریجز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کوئی اسٹیپ لے. جب تک آپ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے آپ نہیں کامیاب ہو سکتی, اور پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ان کی اویئرنیس کے لیے جو پرائیویٹ لیبل کے سیشنز ہیں, زیادہ تر میں ان خواتین کو جو ڈیورسڈ ہے یا جو وڈوز ہیں یا جنہوں نے اپنے بچوں کے اخراجات اٹھانے ہیں, ہسبینڈ نہیں کما رہا ہے یا وٹ ایور جو ریزن ہے, ان کو میں پرائیویٹ لیبل کی ٹریننگ فری آف کاسٹ دیتی ہوں. صحیح. تو میم کس چینل کے تھرو آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ میری ویب سائٹ ہے, میری جو ہے وہ کسٹمر سپورٹ کا نمبر ہے جو ہم اکثر میری ویب سائٹ پہ مینشن ہے, آپ اس پہ رابطہ کریں اور آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا میم, اس سارے سفر میں آپ کی انسپریشن کون تھا اور کن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا کہ آپ یہاں تک پہنچی؟ اس میں جو اگر میں اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں مینٹورشپ میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں تو وہ سر ہشام سرون ہے, کیونکہ ان سے میں نے فری لانسنگ سیکھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس سے پہلے فری لانسنگ کیا ہوتی ہے. اور پھر جب میں امیزون کی بات کروں تو اس میں سر سنی علی ہیں ایکسٹریم کامرس کے, ان سے میں نے کافی موٹیویشن لی. اور اس کے علاوہ جس نے مجھے سپورٹ کیا, سپورٹ میں میرے بابا ہیں اور جو میری فیملی ہے وہ ان کا بہت اہم رول پلے کرتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ آج کل کے دور میں اگر آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں ہے نا, آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں, آپ جتنی مرضی اویئرنیس دے دیں, خواتین جو ہے وہ کریجیس نہیں ہو سکتی. تو فیملی سپورٹ ان کیس ان شیپ آف آپ کے فادر کی ہے, بھائی کی ہے, آپ کے ہسبینڈ کی ہے, وہ بہت ضروری ہے. سپورٹیو فیملی کے بغیر خواتین کچھ بھی نہیں کر سکتی. میم آخر میں خواتین کو کوئی 1 یا 2 سجیشنس آپ کیا دیں گی؟ پلیز کچھ کریں, کچھ کر لیں. لائف بہت چھوٹی سی ہے اور اس کے اندر پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے. اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور آپ اپنا پیشن کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہی سر قاسم علی شاہ جن کی وجہ سے مجھے اپنا پہلا سٹیپ لینے میں ہیلپ ملی, وہ یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا آپ کو مزہ آتا ہے اور جس میں آپ کو پیسے کی لالچ نہیں ہوتی, وہ اس کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ دنیا میں آئے ہوتے ہیں. تو فرسٹ آف آل اپنا پیشن آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور پھر اس کی ایک لائن کو پکڑ لیں. ڈائیورسفائڈ نہ جائیں, ہیئر اینڈ دیئر اگر آپ جائیں گے, آپ اپنا ٹریک چینج کریں گے, آپ لوگوں کی باتوں میں آئیں گے کہ نہیں یہ سب فضول ہے, آن لائن پیسہ نہیں بنتا, ہوائی روزی ہے. ڈرانے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, سپورٹ کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے صرف موٹیویشن اپنی تھامے رکھنی ہے اینڈ پہلا سٹیپ لینا ہے. یہ میرا ہر خاتون کو. میم فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو لیکن اب تک وہ پورا نہ ہوا, وہ کیا ہے؟ فیوچر میں جو میرا خواب وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ہر خاتون کو اتنا انیبل کر دیا جائے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. وہ مجبوری میں بجائے تب کچھ سوچیں کہ کچھ کرنا ہے, اس سے پہلے ہی وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ دیکھیں آپ کا جو پاتھ وے ہے نا وہ کبھی بھی اسٹریٹ نہیں رہے گا, اس میں فلکچویشن آئیں گی, اپ اینڈ ڈاؤنس از دا پارٹ آف اے لائف. اس میں جب آپ کے سر پہ پڑے تو آپ سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے, اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں نا. جنگ میں جانے سے پہلے تیار ہونا چاہیے انسان کو. تو یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو جگائے رکھیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرا خواب آپ کہہ لیں کہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں نا وہ کمپلیٹلی بدل جائیں, کیونکہ لوگ یہاں سے برین ڈرین ہو رہے ہیں. ہمارے جو نوجوان نسل ہیں جنہوں نے یہاں سرو کرنے, دے آر موونگ ٹورڈز اندر کنٹریز. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میم کورس جو امیزون کو سیکھنا چاہتا ہے یا ای کامرس کو, کوئی 1 یا 2 کورسز جو فری جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں تو وہ بتا دیں. امیزون کو سیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پرائیویٹ لیبل کو سیکھنا چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ پرائیویٹ لیبل آپ کو وہ تمام بیسس پرووائڈ کر دیتی ہے کہ ایک آن لائن بزنس کیسے چلنا ہے. اگر آپ پرائیویٹ لیبل کی کوئی بھی کوچنگ لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گی ای بے میں بھی اور والمارٹ میں بھی, کیونکہ فنکشن ایک ہی ہے, پروسیس ایک ہی ہے, صرف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا فرق آ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ پرائیویٹ لیول سیکھیں, آپ کو پتہ ہو کہ بیسک لیول سے آپ نے ہنٹنگ کیسے کرنی ہے, سورس کیسے کرنا ہے, لسٹ کیسے کرنا ہے, اور پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کیسے کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ہما الیاس صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو انہوں نے اسکلس بتائے ای کامرس کے حوالے سے, امیزون کے حوالے سے, اس سے آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.